جزاک اللہ۔ عالی جناب مولانا حسین مہدی صاحب قبلہ حسینی ممبئی آپ کے روبرو تھے۔ بہترین تقریر، سمندر کو کوزے میں سمانے کی صلاحیت آپ نے محسوس کر لی۔ آئیے ایک اور خطیب آفتاب خطابت عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ، یہ بھی خطابتوں کی دنیا کے شہزادے ہیں اور انہیں بھی معلوم ہے کہ سمندر کو کوزے میں کیسے کیا جاتا ہے۔ بڑے ہی ادب و احترام سے سرکار سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا بیان پیش فرمائیں اور مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ہب لی من الصالحین۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آلہ۔ حضرات، ابھی حجت الاسلام علی جناب مولانا حسین مہدی حسینی صاحب قبلہ، جو ہر طرح سے مجھ سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ بہترین تقریر آپ حضرات کے سامنے فرما رہے تھے، اور اس تقریر کے بعد میرے جیسے کم علم کے لیے کسی قسم کا کوئی موقع نہیں تھا، لیکن بہرحال باب الحوائج کی بارگاہ ہے تو فقط سعادت حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ جسارت کی ہے کہ آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا مقصود ہیں، قبلہ و کعبہ سے نہایت معذرت کے ساتھ آپ کی اجازت سے اور شمیع ملت کی اجازت سے پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ دیکھیے عزیزوں، قرآن مجید میں سورہ صافات میں خداوند عالم نے جناب ابراہیم کی اس دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹے کے لیے دعا کرنا معصومین کی سیرت رہی ہے۔ جناب ابراہیم نے دعا کی، اس کے بعد اسی قرآن میں جناب زکریا کی دعا موجود ہے کہ جناب زکریا نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تو مجھے ایک ولی عطا کر، ذریۃ طیبۃ، تو مجھے ایک پاک و پاکیزہ ذریت عطا کر۔ ابراہیم نے دعا کی، اللہ نے جناب ابراہیم کو جناب اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا۔ جناب زکریا نے دعا کی کہ پروردگار تو مجھے ایک ولی عطا کر، تو مجھے ذریت عطا کر، تو مجھے وارث عطا کر۔ اللہ نے سورہ مریم میں اس کا تذکرہ کیا اور جناب زکریا کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا ہوا۔ اب اگر اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے تو ہم نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، پیغمبر اسلام ہیں۔ پیغمبر گھر میں آتے ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد سے کہتے ہیں کہ مادر گرامی، اس وقت مجھے بھوک محسوس ہو رہی۔ میرے خیال میں آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیغمبر جناب فاطمہ بنت اسد کو ماں کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا محمد اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ پیغمبر جناب فاطمہ بنت اسد کو لے کر سین خانہ میں آئے، ایک سوکھا ہوا کھجور کا درخت لگا ہوا تھا۔ تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ پیغمبر نے آگے بڑھ کر اپنا دست اعجاز اس سوکھے ہوئے کھجور کے درخت پر رکھا تو وہ سوکھا ہوا کھجور کا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا، اور اس درخت میں صرف شاخیں نظر نہ آئیں، صرف پتے نظر نہ آئے،
بلکہ ثمرات بھی نظر آئے، کھجوریں بھی نظر آئیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے اشارہ کیا، کھجور نے اپنی شاخوں کو جھکایا، پیغمبر نے وہ کھجوریں توڑیں، خود بھی کھائیں اور جناب فاطمہ بنت اسد کو بھی کھلائیں۔ دیکھیں ایک جملہ کہہ دوں، ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی خاموشی ختم ہو جائے، کہ پیغمبر اسلام نے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت پر اپنا دست ایجاد رکھا، تو سوکھا ہوا کھجور کا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا، اس میں پھل آ گئے، اس میں ثمرات نظر آنے لگے۔ اب جو لوگ کچھ شخصیتوں کے لیے ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ان کا بھی احترام کیجئے اور ان کا بھی احترام کیجئے، آپ محسوس کر سکیں تو میں جملہ کہوں کہ بھیا کم سے کم کھجور جیسی صلاحیت تو ہو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک باواد بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں سنیے عزیزوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے جب پیغمبر کا یہ معجزہ دیکھا تو شکر کا سجدہ کیا، اور شکر کا سجدہ کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو پیش پروردگار اٹھایا اور کہا پروردگار تو مجھے ایک ایسا ہی بیٹا عطا کر جو اس محمد کا بھائی ہو۔ کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ پیغمبر کے لیے دعا کی، پیغمبر کے سامنے دعا کی جناب فاطمہ بنت اسد نے کہ پروردگار مجھے ایک ایسا ہی بیٹا عطا کر جو اس محمد کا بھائی ہو۔ کچھ آپ نے غور کیا، بنت اسد دعا کر رہی ہیں مجھے ایک ایسا ہی بیٹا عطا کر جو اس محمد کا بھائی ہو۔ آپ شاید غور نہیں کر رہے ہیں، جناب طالب موجود ہیں، جناب عقیل موجود ہیں، جناب جعفر طیار موجود ہیں، کیا یہ محمد کے بھائی نہیں ہیں؟ لیکن بنت اسد کہہ کے آ رہی ہیں ایسا ہی بیٹا عطا کر جو اس محمد کا بھائی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹے تو ہیں لیکن محمد جیسے نہیں ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ بیٹے تو ہیں مگر محمد جیسے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی کی خانہ کعبہ میں ولادت ایک اتفاق نہیں ہے بلکہ فاطمہ بنت اسد کی دعا کا اثر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اور میرے پاس میری بات کی دلیل یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے قریب پہنچے اور فاطمہ بنت اسد ایک چھوٹے سے بچے کو کپڑے میں لپیٹے ہوئے باہر نکلیں تو پیغمبر نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور ہاتھوں کو آگے بڑھا کے کہا کہ لائیے میرے بھائی کو مجھے دے دیجئے۔ میرا بھائی کیسا ہے آپ مجھے بتائیں؟ جو بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے تو محمد کو کس نے بتایا کہ یہ بھائی ہے یا بہن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر جانتے ہیں کہ جو دعا فاطمہ بنت اسد نے کی تھی وہ دعا پوری ہو رہی ہے، لہذا خانہ کعبہ سے فاطمہ بنت اسد میرا بھائی لے کے آ رہی ہیں۔ یہ سارے واقعات میں نے آپ کے سامنے کیوں عرض کیے؟ اس لیے عرض کیے کہ جناب ابراہیم نے بیٹے کی تمنا کی، جناب زکریا نے بیٹے کی تمنا کی، فاطمہ بنت اسد نے بیٹے کی تمنا کی۔ آج آپ جس جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اس مناسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی نے بھی بیٹے کی تمنا کی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جناب ابراہیم کی تمنا کا نام اسماعیل، جناب زکریا کی تمنا کا نام یحییٰ، جناب فاطمہ بنت اسد کی تمنا کا نام علی، علی کی تمنا کا نام عباس۔ لیکن ہاں ایک فرض ضرور ہے، جی چاہے تو بولیے گا اور جی چاہے تو خاموش رہیے گا، ایک فرض ضرور ہے کہ ابراہیم نے بیٹے کی تمنا اس لیے کی کہ ابراہیم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، زکریا نے بیٹے کی تمنا اس لیے کی کہ زکریا کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے تو تھے لیکن ایسا بیٹا نہیں تھا جیسے بیٹے کی تمنا کی، لیکن علی نے اللہ اکبر حسنین کے ہوتے ہوئے علی نے امام حسن اور امام حسین کے ہوتے ہوئے بیٹے کی تمنا کی۔ ابھی قبلہ نے جس طرف اشارہ کیا بڑی قیمتی بات انہوں نے کہی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی پیغام نوجوانوں تک ضرور پہنچا دیا جائے، کیونکہ اس وقت میرے سامنے علماء کرام بھی تشریف فرمائیں، یہ میری بات کو محسوس ضرور کریں گے، لیکن میرا پیغام ان بچوں تک ہے جو یہاں زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، یا جو ٹین ایجرز ہیں یا 20-22 سال 25 سال کی عمر کے ہیں، ان کے لیے خاص پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے سنا کہ جو علی مچھلیوں کا نسب جانتے ہیں، کیا سننا ہے آپ؟ جو علی مچھلیوں کا نسب جانتے ہیں، اور خالی علی مچھلیوں کا نسب نہیں جانتے بلکہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ چلے جا رہے ہیں ایک جگہ پر دیکھا کہ چیٹیاں ہی چیٹیاں نظر آ رہی ہیں، سلمان فارسی ساتھ ساتھ ہیں، جناب سلمان فارسی نے چیٹیوں کو دیکھا
کا تعریف اس خدا کی جو ان چیٹیوں کی تعداد جانتا ہے۔ آج تو ذرا سی باتوں میں لوگوں کو غلو نظر آنے لگتا ہے۔ سلمان جیسا 10 درجے کا ایمان کہہ رہا ہے کہ ساری تعریف اس اللہ کی جو چیٹیوں کی تعداد جانتا ہے۔ فوراً میں نے مولا نے کہا سلمان یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ تعریف اس خدا کی جو ان چیٹیوں کا خالق ہے۔ اگر یہ شعراء میری بات کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا مقدر ہے کہ بھیا سلمان کی حمد علی کی منقبت نکلی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے سلمان کیا کہہ رہے ہیں کہ ساری تعریف اس اللہ کی کہ جو ان چیٹیوں کا تعداد جانتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ ساری تعریف اس اللہ کی کہ جو ان چیٹیوں کا خالق ہے۔ سلمان نے کہا یا علی آپ چیٹیوں کی تعداد جانتے ہیں کہ میں خالی چیٹیوں کی تعداد نہیں جانتا بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کتنے شمال کی طرف جا رہے ہیں کتنے جنوب کی طرف جا رہے ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کتنوں کو رزق مل چکا ہے اور کتنے تلاش رزق میں جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ صرف میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کیا کہ ابھی آپ نے مچھلی والا واقعہ سنا، چیٹیوں والا واقعہ سنا۔ علی کی تلوار چلتی ہے تو 70 نسلیں دیکھ کے چلتی ہے۔ وہ علی جناب عقیل سے کہنا بھیا عقیل کسی ایسے خاندان میں میری شادی کرا دو، ایسے بہادر خاندان میں میری شادی کرا دو۔ ماشاءاللہ بڑا سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور یہ سوچ کے سنیے کہ میں مولا علی کے فضائل بیان کر رہا ہوں اور ان کے بیٹے کے فضائل بیان کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کے نہ سنیے کہ میسن زیدی بول رہا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ یہ سوچئے کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے۔ میں مولا عباس کا تذکرہ کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ مولا علی کہنا بھیا عقیل کسی ایسے بہادر خاندان میں میری شادی کرا دو۔ بہادر عورت سے نہیں غور کیا اس مجمع میں کیا عرض کر گیا بھائی؟ ارے بھیا بہادر عورت سے نہیں کہ میدان میں آ جائے بلکہ فرما رہے بہادر خاندان میں میری شادی کرا دو۔ بہادر خاندان میں میری شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں بس ہو سکتا ہے یہ آخری بات ہو میرے حسین کے کام آئے۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ میں 4 مصرے آپ کو سناؤں۔ ہمارے شہر لکھنؤ کے جلیل القدر شاعر تھے، ہمارے قبلہ تشریف فرمائے، آپ واقف ہوں گے، جناب اکمال لکھنوی، آپ نے قبلہ سنا ہوگا، جناب اکمال لکھنوی، ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، ان کے فرزند جناب اعجاز زیدی صاحب ماشاءاللہ باحیات ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے۔ جناب اکمال لکھنوی صاحب کے 4 مصرے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں زبان زد خاص و عام، شاید یہاں بیٹھے ہوئے 90% لوگوں کو یاد ہوں گے۔ یہ 4 مصرے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو حقیقت میں خود بہادر ہو پسر اس کا دلیر ہوتا ہے، جو حقیقت میں خود بہادر ہو پسر اس کا دلیر ہوتا ہے، اور کیوں نہ عباس ہوتے مثل علی شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے۔ میں سارے مجمع سے پوچھ رہا ہوں اور جسارت کر رہا ہوں، علماء کرام کو شامل کر کے پوچھ رہا ہوں کہ ان 4 مصروں میں کسی کو کوئی شک تو نہیں، کوئی شبہ تو نہیں؟ شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، علی بھی شیر، علی کا بیٹا بھی شیر، علی بھی بہادر، علی کا بیٹا بھی بہادر، تو پھر یا علی آپ کا جو بیٹا ہوگا وہ شیر ہوگا۔ کچھ غور نہیں کر رہے ہیں آپ؟ تو پھر یہ جناب عقیل سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے بہادر خاندان میں میری شادی کرا دو کہ جہاں سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ یہ پیغام میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے ہے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں جو یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے جائیے گا تو یہ پیغام اپنے ساتھ لے کے جائیے گا اور اس پر عمل ضرور کیجیے گا۔ یہ مولا علی اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، جو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ بے شک شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے۔ علی جہاں بھی شادی کر لیتے بہادر بیٹا پیدا ہوتا، لیکن پیغام یہ دینا مقصود تھا کہ دیکھو جب شادی کے لیے کھڑے ہو، کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو پھر خاندان کو دیکھ لو، حسب و نسب کو دیکھ لو، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ نصرت حسین کے لیے خالی باپ کے خون کی ضرورت نہیں ہوتی، ماں کے شیر کے بھی اثر ہوتا، ماں کے شیر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ لہذا اس بات کا بھرپور خیال رکھو، بھرپور خیال رکھو۔ بس عزیزوں، سرکار وفا کی ولادت ہوئی، جب حضرت عباس دنیا میں تشریف لائے تو جس طرح سے فاطمہ بنت اسد کے سامنے مولا علی آئے تھے، مولا علی آئے تھے، یہاں پر علماء کی موجودگی میں ایک جملہ کہوں گا اور آپ داد دیں یا نہ دیں، لیکن سرکار قمر بنی ہاشم سے اس کا صلہ چاہوں گا کہ مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، خالی خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے،
بلکہ جوف کعبہ میں پیدا ہوئے. میں نے غلط تو نہیں اس کیا قبلہ؟ علی کہاں پیدا ہوئے؟ کہ جوف کعبہ میں پیدا ہوئے. اگر میں غلط کہوں تو مجھے ٹوک دیجئے گا. کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ علی قلب کعبہ میں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے علی؟ کہ علی قلب کعبہ میں پیدا ہوئے. نہیں میں اور آسان کر دوں بچے کی سمجھ میں آ جائے، علی کعبے کے دل میں پیدا ہوئے. اب اس سے زیادہ آسان تو نہیں کر سکتا. علی کہاں پیدا ہوئے؟ علی کعبے کے دل میں پیدا ہوئے. جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جو کعبے کے دل میں پیدا ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کے دل میں پیدا ہو اسے عباس کہتے ہیں. جو علی کے دل میں پیدا ہو اسے عباس کہتے ہیں. تو عزیزوں یہ ہیں حضرت عباس. مولا علی ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے آئے، بالکل ویسے ہی کہ جہاں جیسے رسول اللہ آئے تھے جناب فاطمہ بنت اسد کے سامنے، یہاں مولا علی آئے. وہاں رسول پوچھ رہے تھے میرا بھائی کیسا ہے، یہاں حسین پوچھ رہے تھے میرا بھائی کیسا ہے. وہاں بنت اسد کہہ رہی تھیں تمہارا بھائی آنکھیں نہیں کھولتا. یہاں ام البنین کہہ رہی تھیں تمہارا بھائی آنکھیں نہیں کھولتا. کہا لائیے میرے بھائی کو مجھے دے دیجئے. حسین نے عباس کو اپنے ہاتھوں پر لیا. عباس نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھا. سب سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھا. بس عزیزوں بات تمام. سب سے پہلے کس کا چہرہ دیکھا؟ کہ سب سے پہلے امام حسین کا چہرہ دیکھا حضرت عباس نے. جیسے مولا علی نے رسول کا چہرہ دیکھا. لیکن مجھے معاف فرمائیے گا کہ اگر مولا علی نے رسول کا چہرہ سب سے پہلے دیکھا تو رسول اللہ نے آخر وقت میں علی کا چہرہ دیکھا. لیکن عباس اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جہاں دنیا میں آ رہے ہیں تو حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. یعنی عباس کی زندگی کی ابتدا بھی حسین، انتہا بھی حسین. اول بھی حسین، آخر بھی حسین. اول بھی حسین، آخر بھی حسین. یا میں یوں کہہ دوں کہ عباس کی زندگی حسین سے شروع ہوتی ہے، حسین پر تمام ہو جاتی ہے. بس عزیزوں بات تمام. 4 مصرے جی چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بات کو تمام کر دوں تاکہ میں اس فہرست میں بھی شامل ہو جاؤں. بس عزیزوں بات تمام ہو رہی ہے، اور اکثر ناظم حضرات پڑھتے رہتے ہیں. جی چاہ رہا ہے کہ وہی آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ یہ دولت و عزت کوئی زیجاہ نہ دے گا. یہ دولت و عزت کوئی زیجاہ نہ دے گا. عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا. یہ دولت و عزت کوئی زیجاہ نہ دے گا. عباس جو دے دیں گے. آئیے قبلہ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ محمد. بس 2 مصرے سنیے، بات تمام ہو رہی ہے کہ یہ دولت، دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہیں کہ یہ دولت و عزت کوئی زیجاہ نہ دے گا. عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا. خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا.